یہ مہینہ صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ اپنے نیبرز میں دیکھیے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، اپنے محلے کوچے اور گلی میں دیکھیے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کیجیے۔ کالریح المرسلہ، اللہ کے رسول اتنی سخاوت کرتے، جس طرح ہوا چلتی ہے تو ہر گھر تک وہ ہوا پہنچتی ہے، آپ بھی اتنی ہی سخاوت کیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً یہ توجہ دلائی، من فطر صائما فلہ اجر مثل صائم، جو روزے دار کی افطاری کرواتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ بندوبست کیجئے تمام مساجد میں، لوگ افطاری کریں، رشتہ داروں کو اپنے گھر بلائیے، آؤ افطاری کیجیے، کوئی دین کی بات ہو جائے، کھلانے کو دینے کو پسند کیجیے۔ اللہ نے گاڑی دی ہے، ذرا اس گاڑی کو نکالو نا، اور نکال کے اس کے سیٹوں کو لوگوں کی بجائے کپڑوں سے بھرو نا، نکلو، کوئی بوڑھا ملے گا، کوئی آپ کو عورت ملے گی، رکو، سلام کرو، تحفہ پیش کرو، سلا کے دے دو یا سلائی ساتھ دے دو۔ حدیث میں آتا ہے ایما مسلم کسا مسلما علی عری، جو مسلمان کسی مسلمان کو لباس پہناتا ہے، کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں سبز رنگ کی خلعت فاخرہ اسے پہنائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا قیامت کے دن اللہ اسے جنت کے کھانے کھلائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَئٍ، جو کسی کی پیاس کو دور کرتا ہے، سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، قیامت کے دن اللہ جنت میں رحیق المختوم نامی پاکیزہ شراب اسے پلائیں گے۔ آئیے، یہ وہ مہینہ ہے کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے مال اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، ان دونوں کے منہ کھول دیں۔ لوگ صدقے سے مراد صرف سمجھتے ہیں کہ مال کا صدقہ کرنا، نہیں، شریعت کا مزاج سمجھیے۔ بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ بکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ والامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے۔ والنہی عن المنکر صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ تسلیمہ من لقیہ، کسی مسلمان کو مل کے سلام کہنا صدقہ ہے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے۔ یعدل الشوک والحجر والعظم عن الطریق، راستے سے ہڈی، پتھر، کانٹے اٹھا کے راستے کو صاف کرنا صدقہ ہے۔ کل معروف صدقہ، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ کل قرض صدقہ، کسی کو قرض دو گے صدقہ ہے۔ الضیافۃ ثلاثۃ ایام فما فوق ذلك فهو صدقہ، 3 دن مہمان نوازی ضروری ہے، جو اس سے زیادہ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمع الاصم والابکم صدقہ، کسی نبینے کو، کسی ایسے انسان کو جو صحیح سن نہیں سکتا، اس کی حاجت اسے سمجھا دینا صدقہ ہے۔ کوئی نبینہ نظر آئے، آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھام لیجئے۔ آپ کہاں جانا چاہیں گے؟ میں آپ کی کیسے خدمت کر سکتا ہوں؟ تسعى بشدت ساقیک الی اللحفان المستغیث، کوئی پکار رہا ہے اپنی مدد کو، دوڑ کے جانا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ، بیوی پہ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ، اپنی متحدی میں کام کرنے والے پہ
خوشی کے ساتھ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ وَمَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، خود بھی کھاؤ اس لیے طاقت ملے گی، اللہ کی عبادت اچھی کروں گا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردیاں کروں گا، میں لوگوں کے کام آؤں گا، صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل بین اثنین صدقہ، دو لوگوں کے درمیان عدل کی بات کرنا، سلو کروا دینا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اپنی سواری کے ساتھ بٹھا لینا صدقہ ہے، کسی کا سامان اٹھا کے سواری پہ رکھ دینا صدقہ ہے۔ ایک صحابی آگئے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابو ضمضم الغفاری، جیبوں میں تو کچھ نہیں ہے لیکن صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے صحابی وہ کیسے کرو گے؟ کہتے ہیں انی اتصدق بعرضی علی من نالہ وفی روایت قذفنی او شتمنی، اللہ کے رسول مال تو نہیں ہے لیکن میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، آج کے بعد مجھے کوئی گالی دے، مجھ پہ کوئی الزام لگائے، میری کوئی بےعزتی کرے، میں غصہ نہیں کروں گا، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا صدقہ کتنا ہی پیارا ہے۔ آج یہ وقت ہے معاشرے میں خوشیاں بانٹنا سیکھیے۔ معاشرے کے اندر خوشیاں تقسیم کرتا ہی وہ ہے جو خوش نصیب ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا من اسعد الناس، کون ہے جو سب سے زیادہ خوش نصیب ہو؟ تو جواب ملا من اسعد الناس، جو لوگوں کو زیادہ خوشیاں دینے والا ہے وہ سب سے خوش نصیب ہے۔ پھر پوچھا ومن اسعد الناس، تو لوگوں کو زیادہ خوشیاں دیتا کون ہے؟ قیل من اسعد الناس، جو جتنا زیادہ خوش نصیب ہوگا اتنی زیادہ خوشیاں آپ کو دے گا۔ فاقد الشیء لا یعطی، جس کی جیب خالی ہے وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، جس کی جیب بھری ہوتی ہے وہی دوسروں کی جیبوں کو بھرتا ہے۔ خوش نصیب بنیے، خوش بخت بنیے، بختور بنیے، اور اس رمضان میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے فقیروں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر، اور ایسی عورتیں جن پہ اولادوں کی تربیت آن پڑی، ان کے خامن دنیا سے چلے گئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر، صرف کوشش کرنے والا مسکینوں پر، بیوگان کے لیے کوشش کیا ہے؟ بلا شبہ رمضان میں گرمی ہوگی، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اب آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ نے اے سی آن کیا ہے، آپ ٹیکسٹ میسج کر دیں، آپ ای میل ڈال دیں، آپ ٹویٹ کر دیں، آپ واٹس ایپ پہ شیئر کر دیجئے، آپ لکھ کے کسی کو بھجوا دیں، کال کر دیں، فلاں ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ مجرد کوشش، خرچ کی بات نہیں میں کر رہا، تو بہت اونچا درجہ ہے۔ صرف کوشش کرنے والا، اس کو اجر اتنا ملے گا جتنا وہ کافر کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، کالمجاہد فی سبیل اللہ، اتنا اجر ملے گا گویا کہ اس نے ساری زندگی تہجد پڑھی، کوئی ناغہ نہیں کیا، اور ساری زندگی روزہ رکھا اور کوئی ناغہ نہیں کیا۔ آئیے اس مشن کو اختیار کرنے کے لیے دعا کیجیے، اللہ عز و جلال میری اور آپ کی مدد فرمائے۔ وَاسْتَغِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا اس کا کوئی ہم نام ہے؟ جس طرح وہ ذات کے اعتبار سے بے مثال اور تنہا اور یکتا ہے، وہ اپنے ناموں کے اعتبار سے اور صفات عالیہ کے اعتبار سے بھی وہ تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے۔ صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بھی صبر کرے۔ دل چاہتا ہے بری بات کرے، روکے اس کو۔ دل چاہتا ہے فلاں گناہ کرے، روکے اس کو۔ جب تک انسان اپنے آپ کو روکنے پہ صبر نہیں کرتا، وہ تکلیفوں پہ بھی صبر نہیں کر سکتا۔ یہاں میں سلف کا ایک راز آپ کے سامنے رکھ دوں، ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو اس سے نفع مل جائے۔ سلف یہ کہا کرتے تھے جس شخص کے پاس یہ صبر کی دو قسمیں نہیں، وہ تیسری قسم نہیں لے سکتا۔ کیا مطلب؟ دو قسمیں کون سی؟ اللہ کی عبادت پہ صبر اور
گناہ نہ کرنا، اپنے آپ پہ صبر کرنا کہ میں نے گناہ کے قریب نہیں جانا، جس کے اندر یہ دو صلاحیتیں نہ ہوں وہ زندگی کے اندر معمولی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہم تمہیں شر کے ساتھ بھی آزمائیں گے، خیر کے ساتھ بھی آزمائیں گے، لیکن یاد رکھنا تم نے پلٹ کے ہماری طرف ہی آنا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ کسی کو اللہ نے بہت سارا مال دے دیا ہے، بیوی بچے دے دیے ہیں، زہرۃ الحیات الدنیا، اگر اللہ کے سامنے جھکنے والے نہیں تو یہ دنیا کی رنگینی ہے، اگر جھکنے والے ہیں تو یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اس میں بھی آزمائش ہے کہ اتنی بڑی نعمت اولاد کی بھی مل گئی اور اللہ نے اس کی شادی بھی کر دی، اس کو اس کے ایمان کو مکمل کرنے کی راہیں آسان بھی کر دی۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، لیکن یاد رکھنا اللہ کی طرف سے جو رزق ہے یہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ جب تم برائی سے رک جاؤ گے تو اللہ عز و جلال تمہیں وہ اچھائیاں عطا کریں گے جس کے بارے میں تمہاری عقل نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ برائی کو اس نیت سے چھوڑا جائے من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی بات چھوڑ دیتا ہے رب تعالیٰ اسے نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ جو جھوٹ بول کے سمجھتا ہے کہ میری تجارت کو فروغ ملتا ہے، جھوٹ چھوڑ کے دیکھیے اللہ اس کی تجارت میں برکت کتنی ڈالتے ہیں۔ جو دھوکہ دے کر سود کا مال اور اس طرح کاروبار میں پڑتا ہے شاید میں بہت بڑا میرا سٹیٹس بن جائے گا، چھوڑ کے دیکھے اللہ اسے چین کتنا دیتا ہے۔ اور رب کے وعدے سچے ہیں، اس لیے سلف کہا کرتے تھے، واقعہ آپ نے بھی سنا ہوا ہے، یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی کتنی بڑی بادشاہی تھی۔ گھوڑے آئے، گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے کیا ہو گیا؟ مختلف تفسیریں مفسرین نے بیان کی۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، جب نماز تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تو گھوڑوں کو کیا کیا تھا سلیمان نے؟ بولیے کیوں ذبح کیا تھا؟ اگر اس تفسیر کو مان لیا جائے کیوں ذبح کیا تھا؟ کہ انہوں نے مجھے رب سے دور کر دیا۔ حالانکہ ان کا مقصد کیا تھا؟ گھوڑوں کا کوئی شوق تھا، جہاد کے لیے تھے نا۔ اللہ عز و جلال نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رَخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، گھوڑوں سے اپنے آپ کو دور کیا کہ نہیں میں اپنے رب سے دور نہیں ہوں گا۔ اللہ نے زمینی قربانی دے کر کیسا انعام دیا؟ اللہ نے ہوا کا تخت دیا، غدوها شہر ورواحها شہر، آئندہ سے گھوڑے پہ بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، ہوا کا تخت آتا اس پہ بیٹھتے، صبح سے ظہر تک 1 مہینے کا سفر طے کرتے۔ کیسے نام ملا؟ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو رب کی رضا کے لیے برائی کو چھوڑتا ہے اللہ اسے نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ نقل کرتے ہیں، مکہ کے اندر ایک شخص آتا ہے اور آ کر حج کرنے کے نیت سے آیا، لیکن اتفاق سے اس کی جمع پونجی اس کے پاس تھی، وہ ہیرے جواہرات کا ہار بھی اس کے پاس تھا، لیکن وہ گم کر بیٹھا۔ اب بیچارہ جب واپس جانے لگا
تو یہ آواز لگا رہا تھا من وجد الکیس صفته كذا وكذا فله 500 درہم جائزہ. کوئی شخص مجھے اس طرح کا ایک شاپنگ بیگ جس میں میرا ایک ہار ہے اور مجھے واپس لوٹا دے، میں 500 درہم بطور انعام اس کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن پکڑنے والا کون تھا؟ کیسا اللہ کا بندہ جو فقیر الحال تھا، فقیر ضرورت مند. جب اس کے ہاتھ میں آیا اعلان سنتا ہے، سوچتا ہے کہ میرا تو نہیں ہے، میں کیوں اپنے پاس رکھوں. آپ جانتے ہیں کہ جب انسان نیکی کرنے لگتا ہے تو ایک ذہنی خلجان جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، کروں کہ نہ کروں. لیکن اس نے کہا میرا تو نہیں. اٹھا جا کے اس کو پیش کر دیا. اس نے 500 درہم دینا چاہا، سوچتا ہے کس چیز کا تھا یہ، اس کا احسان کون سا، نیکی کی ہے میں نے واپس کر دی، میرا کیا حق ہے. اس نے وہ بھی نہیں لیا. کس کے لیے یہ چھوڑا؟ رب کے لیے. فقیر تھا، کاروبار کے سلسلے میں نکلتا ہے، کشتی بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کچھ ہوتے ہیں. کشتی کا رفتہ ٹوٹا، ساتھی ڈوب گئے اور یہ ایک کنارے پہ پہنچ گیا. جزیرے والوں نے اس کی دیکھ بھال کی. ایک وقت آیا، پڑھانا جانتا تھا، انہوں نے کہا چلو تم پڑھا دیا کرو. کوئی جانتا ہی نہیں ہے. کہتے اگر آپ پسند کرو تو تمہاری شادی کر دیں. ایک یتیم بچی ہے. کہا آپ کی مرضی ہے. نہ اس کے پاس واپسی کے لیے کوئی ساز و سامان ہے، یہ اکیلے انسان. ٹھیک ہے، شادی ہوئی. وَهُوَ يُحِدُّ النَّظَرَ إِلَيْهَا. جب اس نے دیکھا تو غور سے دیکھنے لگا. لوگوں نے کہا یتیم بچی ہے اور آپ کوئی بات نہیں کر رہے. کہتا ہے یہ جو ہار ہے اس کے بارے میں میرے پاس ایک قصہ ہے. کبھی کیا قصہ ہے؟ اس نے پھر وہ سارا قصہ بیان کیا. لوگوں نے کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ ایک بزرگ تھا، وہ حج کرنے گیا، اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا. پھر وہ واپس آ کے روتا تھا یا اللہ ایک مرتبہ مجھے مکے لے جا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس دیانت دار کے ساتھ کر کے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. یہ اسی کی بیٹی ہے، وہ تو دنیا سے چلا گیا. اس انسان نے ہار چھوڑا، اللہ نے ہار بھی دے دیا اور ہار والی بھی دے دی. من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من. برائی کو چھوڑیے، جھوٹ کو چھوڑیے، دھوکے کو چھوڑیے. اللہ ذوالجلال وہ عطا کریں گے جو آپ کی سوچ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، کیونکہ رب کے وعدے سچے ہیں، ان میں کوئی خلل نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میری عقل یہ کہہ رہی ہے نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں رب ہو سکتا ہے کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں جو حی لا یموت ہے، وہ قیوم ہے. وہ اگر یوسف کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھانے پہ قادر ہے تو میری تکلیفوں کو دور کرنے پہ بھی وہ قادر ہے. بہانے تو پھر اللہ بناتے ہیں. اگر وہ کنویں میں پڑے رہتے یوسف، پیاس ہی نہ لگتی اس کافے والوں کو، تو پیاس کس نے لگائی؟ نکالا اس کو. عزیز مصر پہلے بھی تو زندہ تھا نا. اس کے دل میں تڑپ یہ کیوں پیدا ہوئی کہ بیٹا ہم اپنے گھر بنا کے رکھ لیتے ہیں؟ کس نے پیدا کی؟ جیل چلے گئے. قصہ مختصر. خواب آئی لوگوں کو جو جیل میں تھے. خواب مرضی سے آ سکتی ہے؟ کس کی طرف سے؟ چلو یہ خواب بھی ہوگی، بادشاہ کو خواب کس نے دی؟ یہ بہانے بن رہے ہیں. لیکن یاد رکھنا، یہاں ایک میں سبق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک لمحے کے لیے واپس جائیے. یوسف کے دور میں کس طرح تھپڑ مارے ہوں گے، کسی نے دھکا دیا ہوگا. ویسے تو بڑے آرام سے تو کنویں میں نہیں اس کو اتارا ہوگا کہ چلو اتر کے دیکھ کے آئے پانی کتنا گہرا ہے. القوہ فی غیابۃ الجب، پھینک دیا. حسد سے، بغض سے، عداوت سے یہ عمل آیا سامنے. لیکن جب بنیامین
کو لے کے آئے، اور جب بنیامین کا ایک معاملہ پیش آیا کہ اس نے چوری کی ہے، اس کے پاس اس کے سامان میں یہ اس طرح کا ایک برتن نکلایا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِ، اصل میں یہ بنیامین یہ اکیلا ایسا نہیں ہے، اس کے بھائی نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اور بھائی کون تھا؟ اس سامنے بیٹھا تھا۔ یوسف پہ یہ الزام لگایا تھا انہوں نے، جیسے کہ بعض لکھنے والے لکھتے ہیں تاکہ والدین کی نظروں سے گر جائے، لیکن چوری نہیں کی تھی، اور وہ جانتے تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ صرف اتنا کہا ہے هل علمتم ما فعلتم بیوسف، جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ ڈر گئے کہ یہ تو یا ہمیں پتا تھا یا یوسف کو پتا، اس کو کیسے پتا چلا؟ فٹ سے سوال کرتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تم یوسف ہی تو نہیں ہو، تم یوسف ہی تو نہیں ہو۔ قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين۔ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور یاد رکھنا جو صبر کر لیتا ہے، جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، رب اعلیٰ اسے ضائع نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر اس کو ضائع نہیں کیا تو تسلی تو قرآن مجید ہمیں دینے کے لیے اللہ نے اتارا ہے، تو کیا ہمیں ضائع کر دے گا؟ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ تو کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، جو اچھا عمل کرنے والا۔ تو ذمہ داری ہماری کیا نکلی؟ ہم اچھا عمل کریں، ہم وہ عمل کریں جس سے رب راضی ہوتا ہے، ہم وہ عمل کریں جس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے۔ پھر فکر کی بات نہیں ہے، یہ فکر لاحق اس وقت ہوتا ہے جب میں اور آپ عمل میں کمزور ہوتے ہیں، تو پھر شکوے شکایتیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ جو ہے فوت ہی ہو جائے گی نا، تو آخر ہونا ہی ہے، قبر ہی بنے گی نا، وہ بھی پکی نہیں بننی، اللہ کے رسول نے مانگے تو بن جائے۔ اس کی فکر مت کرو، فکر یہ کرو کہ جب میں نے قبر میں جانا ہے تو کس حالت میں جانا ہے، میں جاؤں تو اس وقت اس حالت میں جاؤں میری زبان پہ کلمہ جاری ہو اور میں اپنے رب سے جا کے ملاقات کروں۔ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَكِيًا والناس حولك يضحكون سرورا فاحرص على عمل تكون بفعله في يوم موتك ضاحكا مسرورا۔ اے آدم کے بیٹے، جب تم پیدا ہوئے، قانون الہی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب شیطان اسے چوکا لگاتا ہے تو وہ چیخ مارتا ہے، روتا ہے، تم روتے پیدا ہوئے اور سارا خاندان مسکرا رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دے دیا۔ عمل ایسا کرو کہ تم مسکرا کے دنیا کو کلمہ پڑھ کے چھوڑتے جاؤ اور دنیا تمہاری نیکیوں کو سوچ کے رونے والے بنے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایسا مضبوط ایمان نصیب فرمائے، اور جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنا تقرب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد۔ صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر اور مصیبتوں پر صبر کرے۔ جو بھی مصیبت آ جائے، کسی بھی شکل میں آئے، مومن کے لیے وہ بری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ میں اور آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا رب ہمارے بارے میں جانتا ہے۔
میں اپنی جان سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا میں اگر اللہ کی خوشنودی کے مطابق عمل کروں تو میرا رب مجھ سے پیار کرے گا۔ یہ فرق سمجھیے، میں اپنی ذات کے ساتھ اتنا احسان کرنے پہ قادر ہی نہیں ہوں جتنا میرا مالک مجھ پہ احسانات کی بارش کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے زیادہ رب پہ اعتماد کیجیے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش خوف سے بھی ہو سکتی ہے، بھوک ہے کہ بھی آزمائش کریں گے، مال بھی کم ہوگا، کاروبار بھی بس اوقات ختم ہو سکتا ہے، اور تمہاری جانیں بھی چلی جائیں گی، رشتہ دار، بیٹے، والدین، یہ انسان کے لیے کتنے غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ ساری آزمائشیں آج تک ہیں، لیکن خوشخبری کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اگر انسان دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا، اور آپ کی وہ ذات اقدس ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں خود فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں، لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں، فخر پسند نہیں۔ کنت امام الناس وخطیبہم یوم القیامہ، یہ دنیا کی بات ہی نہیں ہے، صرف میں قیامت کو بھی پوری کائنات کے لیے خطیب اور امام ہوں گا، بلکہ فرمایا بیدی لواء الحمد آدم فمن سواہ تحت لوائی، میرے ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میرے جھنڈے تلے ہوگی، میں ہی سجدہ ریز ہوں گا جو اللہ کے سامنے، حسابات شروع ہوں گے، ورنہ پوری دنیا تو مصیبتوں میں ہوگی۔ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے جنت میں ہی جاؤں گا، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس جیسی ہستی تو اللہ نے آج تک پیدا نہیں کی۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے جب سے کائنات بنی ہے آج تک مخلوق میں سے اللہ ذو جلال نے اس جیسی ذات اور ہستی پیدا ہی نہیں کی، اور قیامت تک پیدا نہیں ہو سکے گی۔ آپ پہ کوئی تکلیفیں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کے رسول کو منہم من سبہ، کسی نے گالی دی، منہم من حث علیہ التراب، کسی نے مٹی پکڑ کے پھینکی، فمنہم من تفل فی وجہہ، اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے کے لیے بدبخت نے آپ کی طرف تھوکنا چاہا، کسی نے سجدے میں پڑے ہیں تو آپ کے اوپر کس طرح غلاظت پھینکی، کسی نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے، اور کسی نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا چاہو میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، کسی نے دیوانہ کہا، اور کسی نے نعوذ باللہ من ذلک یہ کہا کہ یہ فراڈ کرنے والا فراڈیا ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کے لائق نہیں ہے کہ فراڈ کرے۔ کسی نے کہا یہ بے انصاف ہے، آپ نے فرمایا إِن لَمْ أَعْدِلْ فَمَن يَعْدِلْ، اگر میں بھی عدل نہیں کرتا تو دنیا میں کون عدل کر سکتا ہے۔ کسی نے آپ کی بیوی پہ تہمت لگائی، کسی نے کچھ کہا، آپ تصور نہیں کر سکتے، کسی نے آپ کے گردن مبارک میں کپڑا ڈال کے اس کو بل ڈالے اور کھینچنے لگا، اور سیدنا ابو بکر کہتی ہے تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ کسی نے پتھر مارا، اور آپ کے چہرہ انور جس جیسا چہرہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، اس چہرہ انور میں کڑیاں چلی گئیں،
اور آپ خون اپنے چہرہ مبارک سے صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کو خون و خون کر دیا۔ لیکن ایک وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے سر میں بھی پتھر مارے تھے اور کوشش کی تھی کہ ختم کر دیں، باہر چھپ کے بھی بیٹھے، آپ کے پاؤں سے بھی خون نکلا ہے، جحشت رکبتہ، آپ کے گھٹنے بھی زخمی ہوئے ہیں، آپ کے کندھے پہ بھی لگے ہیں اور آپ کے دانت مبارک پہ بھی لگا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آ گئے، رب کی طرف سے بھیجے گئے اور آگے یہ کہتے ہیں ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، آپ کی طرف اللہ نے مجھے بھجوایا ہے، اگر آپ پسند کریں تو طائف کی بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے ختم کر دیتا ہوں، مٹی بنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبدو، نہیں، میں اس امید سے کم کر رہا ہوں، یہ نہیں اگر مانتے تو یہ ان کی قسمت ہے، ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد ہی اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے۔ مجھے یہ بتائیے کون ہے جس نے دین کے بارے میں اتنی تکلیفیں برداشت کی؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں میں اور آپ اس لیے تو تکلیفیں لیتے ہیں، ہماری عادتیں کو اچھی نہیں ہوں گی، ہمارے اندر کمی کوتاہی ہوگی، خلل ہوگا، لیکن دین کے معاملے میں کس نے اتنی تکلیفیں برداشت کی؟ کس کا خون نکلا ہے میں اس کا خون صاف کر دیتا ہوں۔ اتنا کچا دل انسان کیوں ہو جائے کہ چھوٹی سی بات پہ نماز چھوڑ دے؟ یہ اتنا کچا دل کیوں ہو گیا کہ تھوڑی سی مصیبت آئے تو کہے بس کیا کرے، مصیبتیں ہمارے گھر میں آنی تھی، یہی تو شکر کا اعلاز ہے۔ ہر وقت یہ کہنا چاہیے میرے مالک تو نے مجھے وہ عطا کیا، میرا نہ اتنا عمل تھا نہ میں اس کے لائق تھا، تیرے انعامات زیادہ ہیں، میرے شکر کے طریقے تھوڑے ہیں، اللہ میری مخنی نہیں کرتا جنہیں تو نے انعامات سے مجھے نواز رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرعونیوں کے ہاتھوں جب ایک عورت آئی جس کی اولاد کو تپتے تیل میں پھینکا جانے لگا، ایک بیٹا، دو بیٹے، تین بیٹے پھینک دیے جو تیل میں تیل بن گئے، وہ چھوٹا بچہ جو دودھ پی رہا تھا اور دودھ کے قطرات بھی اس کے ہونٹوں پہ موجود تھے، جب اس کو ماں سے کھینچا ان جلادوں نے اور پکڑ کے پھینکنے لگے تو ماں کی ممتا تڑپتی ہے، برداشت نہیں کر سکی، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس عمر میں بچہ بول تو نہیں سکتا لیکن اللہ نے بلوایا اور اس نے کیا کہا؟ اصبری یا امّا فإنکی علی الحق، میری ماں اب بھی صبر کرنا، تم حق پہ ہو اور حق والے صبر کیا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ افضل ایمان الصبر والسماحہ، وہ صبر کرنا اور سماحت کرنا ہے، کشادہ دل۔ کوئی بات اگر کہہ دے، آپ کو گالی دے دے، تانا دے دے، آر دلا دے، تو آپ جاہلیت کیوں ابھر آتی ہے؟ گالی دینے سے کیا کان ٹوٹ کے گر جاتا ہے؟ کوئی آر لا دے تو بازو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی جب ان کو کسی شخص نے گالی دی تھی مسکرانے لگ گئے۔ دیکھنے والا کیا کہتا ہے جو آج بھی لوگ کہتے ہیں؟ جواب دو، بزدل ہو، لم لم ترد علی، تم اس سے کو لے کے کھاتے ہو، جواب دو۔ اس اینٹ کا جواب پتھر ہونا چاہیے۔ نہ جانے یہ کون سی بخاری کی روایت ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر ہونا چاہیے، اینٹ کا جواب دعا ہونی چاہیے۔ یہ جملہ بدلیے، یحییٰ بن معین کا جواب سنیے جو انہوں نے کہا اگر میں نے گالی کا جواب گالی ہی دینی ہے فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذَنْ، پھر میں نے دین کو پڑھا تھا، میں نے علم کو سیکھا تھا۔ جب مجھے پتا ہے کہ گالی کا جواب گالی نہیں دینی چاہیے، میں گالی کیا دوں؟ اگر اس نے گالی دے لی ہے اور اس نے اپنی زبان بری کر لی ہے تو کیا میں اس کی وجہ سے اپنے آپ کو برا کر لوں؟ نہیں، مجھے وہ کرنا ہے جو محمد مصطفیٰ نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا لا تسبوا الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو۔
میں آپ سے ایک سوال کروں گا سمجھانے کے لیے، آپ بہت محترم ہیں میرے لیے، میں زحمت نہیں دینا چاہتا۔ دنیا میں شیطان سے برا کوئی ہے؟ بولے۔ اگر شیطان کو گالی دینا جائز نہیں تو کسی مسلمان کو گالی دینا جائز ہے؟ خاموش ہو جاؤ، وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، اس کو دعا دے دو، کہو بھائی مسلمان گالی نہیں دیتا، بلکہ اس کو بتاؤ السب کالمشرف علی الہلکہ، جو گالی دیتا ہے وہ تو کنارے پہ کھڑا ہے، کسی وقت بھی ہلاکت کی کھائی میں گر جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا محبوب بننا ہے سماحت اختیار کرو۔ ان اللہ یحب سمح البیع، سمح الشراء، سمح القضاء، اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ اس کو محبوب بناتے ہیں جو چیز بیچتا بھی ہے تو کشادہ دل سے، جو چیز خریدتا بھی ہے تو کشادہ دل، سماحت کے ساتھ، فیاضی کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ، اور اگر کوئی فیصلہ بھی دیتا ہے تو کھلے چہرے سے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا ابتاع، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى، اللہ اسے محبوب بناتے ہیں جس کے اندر چار صفتیں ہوں، کوئی فیصلہ لیتا ہے تقاضا بھی کرتا ہے تو اچھے طریقے سے، اور تقاضے کو پورا کرتا ہے تو اچھے طریقے سے، خریدتا بیچتا ہے تو اچھے طریقے سے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمحوا یسمح لکم، تم دنیا میں معاف کرنا سیکھو، اللہ قیامت کو تمہیں معاف کر دیں گے۔ سودا ہے، تم دنیا میں معاف کرنا سیکھو، دل کھلا کرو، اللہ قیامت کو تمہیں معاف کر دیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل رجل الجنة بسماحته قاضیا ومتقاضیا، اللہ ذوالجلال نے اس انسان کو جنت میں داخل کر دیا جس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ سماحت کے ساتھ کوئی بات کرتا تھا اور سماحت کے ساتھ ہی کوئی تقاضا کرتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا احنف بن قیس، اس کو کیسے بادشاہ اور عربوں نے اپنا بڑا کیسے مان لیا۔ یہ وہ احنف بن قیس ہے جس کے بارے میں نقل کرنے والے نقل کرتے ہیں کہ جب اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تبھی چند ایام کا تھا تو انگیٹھی لے کر آ رہی تھی لونڈی، اور اس کے ہاتھ سے وہ کوئلے کی انگیٹھی گر گئی اور آن دا اسپاٹ بیٹا فوت ہو گیا۔ لونڈی بے ہوش ہو گئی کہ اب نہ جانے کیا ہوگا، ہوش میں آئی تو اس کو بلا کے کہتے ہیں جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا۔ کیوں؟ کہا وہ تو دنیا سے چلا گیا، اگر تجھے بھی مار دوں گا مجھے کیا ملے گا، میں نے اپنا غصہ ٹھنڈا کیا، اس کو آزاد کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کس طرح وہ سیاہی کی دوات پڑی ہے، جب لونڈی سے پاؤں لگا تو گر گیا، وہ سیاہی گر گئی تو آپ نے بلا کے کہا ادھر آؤ انت حر لوجہ اللہ، جاؤ تمہیں میں آزاد کرتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ اس کو آپ کو ادب سکھاتے ہیں کہ دیکھ کے چلا کرے۔ کہا اصل میں غصہ آیا تھا تو میں نے غصہ ٹھنڈا کیا ہے، ایسے کہ اس کو آزاد کر دیا۔ اور میں یہ قصہ پڑھ کے پریشان ہو گیا، اور آپ بھی پریشان ہوں گے کہ احنف بن قیس کو بھری مجلس میں لوگوں نے تیار کیا کچھ نوجوانوں کو، اور انہوں نے بھری مجلس میں کہا پہلے سوال کا جواب دو، گفتگو بعد میں کرنا۔ جی بتائیے۔ کہتا میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا اس طرح کی باتیں گھر میں آ کے کرتے ہیں، اس طرح مجلس میں نہیں کرتے، آپ تشریف لائیے گا۔ کہا نہیں یہاں جواب دیں۔ کہا بیٹا پھر میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ میری ماں سے شادی نہ کریں، بہت بوڑھی ہے اور وہ آپ کی خدمت بھی نہیں کر سکے گی اور نہ ہی آپ کا اہتمام کر سکے گی۔ کہا نہیں مجھے پھر بھی کریں۔ کہا بیٹا پھر بات یہ ہے آپ جانتے ہیں کہ جو جس کا خامد فوت ہو چکا ہو، جو طلاق یافتہ ہو، سیبہ جو ہوتی ہے وہ سیبہ تعرب عن نفسها،
اس کے مشورہ لینا چاہیے، مشورہ دے سکتی ہے، میں پھر جا کے بات کروں گا، اگر وہ مان گئی تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ معذرت کو قبول کرنا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ اس لائق ہے کہ اس کو پورے عرب کا جو ہے وہ اس وقت بادشاہ بنایا جائے۔ کیا ہے زندگی آج کہ مجھے اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، میں اس کو اپنی ذات پہ اپلائی نہیں کرنا چاہتا تو دنیا کو سکھانا چاہتا ہوں۔ 5 منٹ میں اپنے اسلام کو نافذ کرنے کی خواہش نہیں کرتا اور کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور میں کہوں پوری دنیا پہ اسلام آ جائے۔ یہ دعوے اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتے جب تک میرے بھائی عمل نہیں ہوتا۔ آپ بھائی کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں کہ آپ بھائی ماشاءاللہ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ بھی سماحت کا ہی اظہار کیجیے گا، دل کھلا کیجیے گا۔ آپ کے پاس کلیہ دار القرآن جو فیصل آباد کا ایک عظیم ادارہ ہے، وہاں اس کی تعمیر نو ابھی شروع ہے، تو ماشاءاللہ حضرات یہاں ہیں، تو یہاں کی انتظامیہ تو پہلے ہی کشادہ دل ہے الحمدللہ۔ مجھے امید ہے کہ خوشی سے ان بھائیوں کا استقبال بھی کریں گے اور ان بھائیوں کو سیکھنے کا موقع جو ہے اس کے لیے آسانیاں بھی لگے۔ اللہ عز و جلال اس مسجد کے بنانے والے اور اس مسجد کے آباد کرنے والے اور یہاں دین کی دعوت اور تعلیم دینے والوں کو کروڑہا رحمتوں سے نوازے، اور اللہ عز و جلال جہاں سے احباب آئے ہیں اس ادارے کے منتظمین کو کروڑہا برکتوں سے نوازے۔ میری رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ عمل دنیا میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اس کا تقرب ملتا ہے اور جلدی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ میرے اندر اور آپ کے اندر صبر اور سماحت کا یہ عظیم پہلو پیدا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اس ہستی کے ساتھ ہمیں جمع فرمائے اس جیسی ہستی اللہ نے صبر و سماحت والی پیدا ہی نہیں کی۔ اللہ ہمیں اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔